وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو یاد ہوگا کہ 1 اگست کو ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں پیارے بھائیو ہم نے 2 عدد اخبارات آپ کو دکھلائے تھے 1999 کے، جن اخبارات میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کو جیل بھیجے جانے کی وجوہات کا ذکر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو BBC کی ڈاکومنٹری کے کچھ حصے دکھلائے تھے، US ڈپارٹمنٹ کی اسی بارے میں رپورٹ کا ہم نے آپ کو ایک امیج دکھلایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ alislam.org سے بھی یہ واقعہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ آج ہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اس واقعہ کی جو رپورٹ پولیس میں درج کروائی گئی تھی مولوی الیاس چنوٹی کی طرف سے، وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، اور ان مولویوں کے جو سوشل میڈیا پر یہ جو آج کل شور مچا رہے ہیں، اس شور کو جھوٹا ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اور سوشل میڈیا پر یہ شور پہلے ہلکا ہلکا جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ میرے بھائیو، یہ مئی کی بات ہے جبکہ خاتم المکذبین اور خاتم الجاہلین مولوی مبشر نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس میں اس مولوی مبشر نے بہت زیادہ بونگیاں ماری تھیں۔ معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کی کا نام اس کے اوپر الٹا رہا ہوں۔ یہ سنیں ذرا کس طرح سے یہ ہلکے سے انداز میں اس نے یہ بات کی، لیکن وہاں سے کسی جاہل منکر نے وہ بات پک کی، اور پھر باقاعدہ پوسٹیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ شیئر ہونا شروع ہو گئیں۔ خلیفہ مسرور عرف مفرور صاحب ادھر سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ چناب نگر سے غلط کاریوں میں پکڑے گئے تھے تو بھاگ گئے تھے، تو اس لیے ہم ان کو مفرور کہتے ہیں۔ اور جی میرے بھائیو، سنا آپ نے کس قدر جھوٹا یہ شخص ہے۔ اور پھر اسی طرح کے مولوی بشر جیسے کسی ملعون مولوی نے یہ پوسٹ بنائی، اور اس پوسٹ کو جناب لوگوں نے دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں، ہم نے آپ کو دکھلایا تھا 12,000 سے زیادہ لوگوں تک یہ جھوٹی پوسٹ شیئر ہو چکی ہے۔ تو یہ وجہ بنی کہ ہمیں وہ پچھلی ویڈیو بنانی پڑی، اور اسی طرح کی جھوٹی پوسٹوں اور ویڈیوز کو مزید جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے کہا، ہم آپ کے سامنے اس وقت جو پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی تھی وہ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، تاکہ یہ مولوی مکمل طور پر جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ لکھا ہے 269۔ یہ پیارے بھائیوں، یہ جو پولیس کی جو بک ہے جس میں یہ درج کرتے ہیں، یہ اس کا غالباً صفحہ نمبر ہے 269۔ لکھا ہے ابتدائی اطلاعی رپورٹ نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ 154 مجموعہ فوجداری، نمبر مقدمہ 73، تھانہ چناب نگر، ضلع جھنگ، تاریخ و وقت وقوع 26/3/99، یعنی یہ 26 مارچ کو یہ رپورٹ وہاں پر لکھی گئی۔ یہ یہاں پہ وقت بھی لکھا ہوا ہے، تھانے سے روانگی کا وقت لکھا ہوا ہے، نام و سکونت اطلاع دہندہ و مستغیث، حسب آمد درخواست ازاں مولانا محمد الیاس ولد مولانا منظور احمد چنیوٹی سکنہ چنیوٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہی مولوی منظور کا جو بیٹا ہے جو آج کل اس کا جو کاروبار تھا ختم نبوت کا اس کو آگے چلا رہا ہے۔ مختصر کیفیت جرم، ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں، جرم 295B PPC 295B وہاں پہ لگائی گئی تھی۔ جائے وقوع و فاصلہ تھانہ سے اور سمت بحد رقبہ لاری اڈا قصبہ چناب نگر بفاصلہ
आधा किलोमीटर जानब शुमाल देह बुक नंबर 17। कार्रवाई मुतल्लिका तफ्तीश अगर इतला दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ है तो इसकी वजह बयान की जाए हस्ब आमद तहरीरी दरख्वास्त। अब जनाब इसके बाद हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि वहाँ पर क्या दरख्वास्त दी गई थी। दस्तखत आफ्ताब अहमद, ओहदा SI, ये इन्होंने लिखी थी जी आफ्ताब अहमद साहब ने। जनाब ASP साहिब सब डिवीज़न चन्योट, दरख्वास्त अंदराज मुकदमा ज़ेर दफ़ा 295B ते पे जनाब अली साइल हस्बे ज़ैल आरज़ है कि साइल के वालिद, अब ये देखें ये मौलवी इलियास चिनोटी की तरफ से लिखी गई है कि साइल के वालिद मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी MPA हैं। नंबर 2 कि रव्वा का नाम तब्दील करवाने में मेरे वालिद ने अहम किरदार अदा किया है और बिलाखिर हुकूमत पंजाब ने रव्वा का नाम तब्दील करके चनाब नगर रख दिया है। बड़ा जी कारनामा अंजाम दिया जी इनके वालिद साहब ने, क्या बात है, हो। और ये इस तरह से ये अपने आप को फातह रव्वा कहलाते थे जी कि रव्वा का नाम ही तब्दील कर दो, ना रव्वा का नाम रहेगा ना वो इलाका रहेगा। तो इस तरह से क्या बना जी, मौलवी साहब क्या बन गए, फातह उस इलाका के, यानी फातह रव्वा। सुभान अल्लाह। नंबर 3 ये कि मोरखा 26/2/99 को मुबाहला कॉन्फ्रेंस के इजलास के मौका पर चनाब नगर की तख्ती लगाई गई जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कि एक कुरानी आयत है कुनिंदा थी, जिसका इफ्तिताह सरदार अख्तर हसन मुवक्किल ने किया, और सूरह अहज़ाब की आयत मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन भी कुनिंदा थी। और इसके अलावा चनाब नगर का नाम कुनिंदा था और उसका इफ्तिताह सरदार अख्तर हसन मुवक्किल डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी कुनिंदा था। उसके बाद प्यारे भाइयों नंबर 6 ये कि जमात अहमदिया के सरबराह मिर्ज़ा मसरूर अहमद और उसके दस्ते रास कर्नल एयाज ने जमात अहमदिया को वाज़ेह तौर पर कह रखा था कि रव्वा के नाम की तब्दीली हमें इस तरह गवारा नहीं जिस तरह काफर वाली हैसियत गवारा ना है, और इस सिलसिला में रव्वा के तर्जमान की तरफ से बयानबाजी भी होती रही और फिर उन्होंने ड्यूटी लगाई कि तमाम बोर्ड जो इस नौइयत के हैं वो रव्वा की सरजमीन पर ना रहें। अब देखें प्यारे भाइयों, कोई यहाँ पे ये सब फिक्रेबाजी है। अब अगर हम ये कहें कि रव्वा के नाम की तब्दीली के उस वक़्त जमात मुखालफ थी, तो इससे अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि उन्होंने जनाब ये गोया ये काम करवाया है। तो मौलवी साहब और इनके साथ वाले जो इनके बुज़ुर्ग थे जो पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देना चाहते थे, जो पाकिस्तान को प्लीदस्तान कहा करते थे, तो फिर उसका फिर अल्टीमेट नतीजा तो यही निकलना चाहिए कि सारी अगर इनका ये जो पॉइंट है ये दुरुस्त है, ये दलील इनकी दुरुस्त है, तो फिर उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलना चाहिए कि वो लोग जो पाकिस्तान की पे नहीं बनने देना चाहते थे, पाकिस्तान मुखालिफ तमाम सरगर्मियों में दरअसल वो लोग मुलव्वस हैं। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल हम आगे चलते हैं। नंबर 7 और ये देखें प्यारे भाइयों, ये देखें जिस तरह कहानी जो होती है ना, कहानी बनाई जाती है, ये हालत है इन मौलवियों की। कहते हैं जी ये कि मोरखा 3-4 मार्च की दरमियानी शब हर 2 अफराद ने कहा, गोया मौलवी साहब वहाँ बैठे थे हैं जी, हर 2 अफराद ने कहा कि ये वो तारीखें हैं जब 1953 की तहरीक में हमने हुकूमत वक्त के साथ मिलकर अहमदियों के मुखालफों का कत्ले आम कराया था और ये हमारे लिए फतह की तारीखें रहीं, बोर्ड उखाड़ दो। अब ये देखें, पहली बात तो यह है प्यारे भाइयों कि ये बात ही सिरे से झूठ है कि अहमदियों ने मिल के कत्ले आम करवाया था हुकूमत के साथ, या ये कि हुकूमत ने भी 3 या 4 मार्च को कोई कत्ले आम किया था मौलवियों का, या 3-4 मार्च छोड़ किसी भी पाकिस्तान की तारीख में मौलवियों का कत्लेआम किया हो। ये बात सिरे से झूठ है और ये ज़िमनी तौर पर बात खाकसार बतलाना चाहता है। आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि मौलवी ये जो इस तरह के झूठ बोलते होते हैं कि 10,000 जनाब इनके बंदे मारे गए थे,
بالکل سری جھوٹ ہے. اور پیارے بھائیوں، گزشتہ سال مولوی مبشر شاہ نے اور ایک اور مولوی صاحب یہاں پہ یو کے تھے، انہوں نے اسی طرح کی بات کی تھی. تو ہم نے ان کو چیلنج دیا تھا. ہمیں یاد آیا کہ جناب صرف 20 کے قریب افراد 1953 میں جہاں بھاگ ہوئے تھے. 10,000 اگر ہوئے تھے تو آئے ہمیں ثابت کریں، لیکن یہ دونوں ہی اس سے مفرور ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. بہرحال چلتے ہیں دوبارہ اس ایف آئی آر کی طرف. فرماتے ہیں جی، اور یہ ہمارے لیے فتح کی تاریخیں رہیں، بورڈ اکھاڑ دو. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں، بالکل جس طرح ہم نے کہا کہ اس سے یہ تاثر لگتا ہے کہ مولوی صاحب وہاں موجود تھے، سب کچھ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور گویا عینی شاہد کے طور پر یہ پولیس میں یہ سب کچھ بتلا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں اور درخواست دی ہے انہوں نے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اچھا جی، آگے چل لکھیں. پھر فرماتے ہیں جی، چنانچہ یہ بورڈ جس پر قرآنی آیت لکھی تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا اور آیت قرآنی کی بے حرمتی کی گئی اور توڑ پھوڑ کر کے آیت قرآنی کے تقدس کو مجروح کیا گیا، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا. اب پیارے بھائیو، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جماعت احمدیہ مسلمان کیا کوئی بھی فرد قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو مجروح کرے، اس کی بے حرمتی کرے. اور یہ لگتا یوں ہے، بلکہ 100% بات یہی درست لگتی ہے کہ یہی مولوی صاحب نے اپنے ہی کوئی بندے رات کو وہاں بھیج کر وہاں پر یہ حرکت کروائی، اور پھر اگلے دن جو ہے یا اس کے بعد خود ہی وہاں پر رپورٹ درج کروا دی. اور مولوی حضرات تو اس طرح کی جو شرارتیں ہیں یہ کرتے ہی رہتے ہیں. ہمارے علم میں اور بھی کئی اسی طرح کے واقعات ہیں. پھر فرماتے ہیں جی، اور جماعت احمدیہ کے کارکنان نے یہ سب کام ان 2 افراد کے حکم پر کیا. اب یہ دیکھیں، کسی نے ان کو نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب تانوں کدھر پتا، آپ کو کیسے پتا چلا جی 2 افراد؟ اگر یہ بات ہوئی بھی ہے اور جماعت احمدیہ کے کارکنان نے ہی خدا نخواستہ کی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان 2 افراد کے حکم پر ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر کہتے ہیں جی، اور اس طرح بورڈ پر سیاہی مل کر آیت قرآنی کی تحقیر کی گئی اور غیر قانونی کام کیا گیا اور حکومت پنجاب کا مذاق اڑایا گیا، اور ان کا پروگرام جاری کردہ ٹیلی ویژن پر خطاب مرزا طاہر سے سب پتہ چلا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ایک اور جھوٹ. ان کا پروگرام جاری کردہ ٹیلی ویژن پر خطاب مرزا طاہر احمد سے سب پتہ چلا ہے کہ اس قسم کی ہدایت مرزا مسرور احمد اور کرنل ریاض کو جاری ہوتی رہی. نہ اس جو ایم ٹی اے کا یہ ذکر کر رہے ہیں، نہ ایم ٹی اے کے کس پروگرام کا، کس تاریخ کا پروگرام تھا، ہیں جی، کب وہ نشر ہوا ہے. بس ایک مولوی صاحب نے، جو مولوی ہمیشہ یہی ہوا میں تیر چلایا کرتے ہیں، کوئی ایسا پروگرام ہماری نظر میں نہیں گزرا، نہ ایسا کہ پروگرام ایم ٹی اے پہ شائع ہوا جس میں کوئی اس طرح کی ہدایت کی گئی ہو. اس وقت کے جو ہمارے ناظر اعلیٰ تھے یا جو ہمارے ناظر امور عامہ کرنل ریاض صاحب تھے، ان کو ایم ٹی اے پر ہمارے خلیفہ نے، اس وقت جو ہمارے چوتھے خلیفہ تھے، انہوں نے کوئی ہدایت جاری کی ہوگا کہ جاؤ جناب بورڈ اڑا دو اور قرآن پاک کی آیات خدا نخواستہ ان کی تحقیق کرو. یہ سب مولوی صاحب کے ڈرامے ہیں یہ، لیکن یہ ڈرامے بس پاکستان میں چل جاتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے. اب چلتے ہیں جی اس سے اگلے صفحے پر. یہ دیکھیں جی، اس سے اگلا صفحہ 270. اندری 12 استدا ہے کہ برنبائے واقعات بالا پرچہ درج کیا جاوے. عرض مولانا الیاس ولد مولانا منظور احمد چنیوٹی، ساکن چنیوٹ، دستخط اردو محمد الیاس. کاروائی پولیس. اس وقت ایک تحریری درخواست موصول ہوئی جو حرف بحرف درج بالا ہوئی. مضمون درخواست سے صورت جرم 295 بی پہ پائی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں، جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا، یہ 295 بی ان کے اوپر لگائی گئی تھی اس جھوٹی درخواست کے بعد، جو کہ بہرحال جو مولوی جو شور ڈالتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی، یہ جس طرح یہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا کیس تھا، اس ایک بات سے ہی یہ بات قطعی طور پر جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ 295 بی جو ہے یہ تو حتیٰ کہ قرآن
یا حد تک اسلامی شاعر کے بارے میں یہ دفعہ بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے لکھا ہے حسب تحریر رپورٹ ابتدائی حاضہ مرتب کی جا کر نکر مثل پولیس ما اصل تحریر بمراد تفتیش بدست محمد عقب ظفر اقبال ایس آئی چوکی ارسال ہے. اطلاع وقوع حاضہ جناب ایس ایچ او صاحب کو دی جا رہی ہے. دستخط اردو آفتاب احمد ایس آئی 11 مارچ 1999. تو یہ پیارے بھائیو یہ وہ رپورٹ ہے ابتدائی رپورٹ جو کہ ہم نے آپ کو دکھلائی. اور اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد ان مولوی حضرات کو ان بدبخت مولوی حضرات کو یہ جس میں ایک یہ مولوی مبشر ہو گیا جس کی ہم نے آپ کو آڈیو سنوائی یا یہ ملعون شخص ہے جس نے یہ پوسٹ بنائی ہے المدینہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان ملعون لوگوں کو یہ دراصل خود ملعون ہیں اور جھوٹے طور پر پوسٹیں بنانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے خود نپٹے. ان کو شرم آنی چاہیے اور ان تمام لوگوں کو جو کہ سوشل میڈیا پر غلط انداز میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو یا ہدایت دے یا ان کے ساتھ خود ہی نپٹے. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.